علماء اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس پروقار تقریب میں جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، اسی طرح کے جذبات، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عقیدت و محبت کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے. محترم المقام عالم مبلغ اسلام، پیکر اخلاص و محبت، آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، آپ کی سرپرستی اور صدارت میں آج کی یہ تقریب اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے. علماء اسلام اور مشائخ کرام کے خطابات اور ملفوظات عالیہ ہم سب سماعت فرما رہے ہیں. ابھی مجھ سے پہلے آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ پیر حبیب الرحمان صاحب محبوبی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرما رہے تھے. سوء اتفاق کے میں تھوڑی سی غیر حاضری کی وجہ سے آپ کے ملفوظات عالیہ سے اپنا دامن نہیں بھر سکا، اور ان کے آخری الفاظ میں نے سنے ہیں، اور انہوں نے جو سبق ہم کو دیا ہے اور جس فکر کی طرف اشارہ فرما رہے تھے وہ ان کا منصب اور ان کا مرتبہ ہے. میں نے قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، ہم نے ان کی اولاد ان کے ساتھ ملا دی اور ان کے عمل کی جزا میں کسی قسم کی کمی کے بغیر۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صاحب در منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 119 پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے ایک حدیث نقل کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل الرجل الجنۃ سأل ابویہ وذریتہ وولدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جب جنتی جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنے والدین کے بارے میں پوچھے گا، اپنی اولاد کے بارے میں پوچھے گا اور اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھے گا جو اس کو جنت میں نظر نہیں آئے گا۔ سوال کرے گا کہ میرے والدین کدھر ہے، میری اولاد کدھر ہے، میرا بیٹا کدھر ہے؟ جنت میں نہ مجھے میرا باپ نظر آتا ہے، نہ میرے بیٹے نظر آتے ہیں، نہ میری اولاد نظر آتی ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے اس مقام پر ایک اور لفظ کا بھی اضافہ کیا ہے کہ وہ شخص اپنے والدین کے ساتھ، اپنی اولاد، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ بتاؤ جنت میں وہ کہاں ہے؟ اس کے جواب میں فرشتے اس سے کہیں گے، لم یبلغوا فی عملک ودرجتک، تیرے والدین، تیری اولاد، تیرا بیٹا، تیرے چاہنے والے نہ تو وہ اعمال میں تجھ تک پہنچے، نہ انہوں نے اعمال تیرے جیسے کیے، اور جب وہ اعمال تیرے جیسے نہیں کر سکے تو تیرے جیسے درجے کو کہاں پہنچ سکتے؟ حدیث میں فرمایا گیا جب فرشتے اس بندے سے یہ کہیں گے تو آگے وہ جنتی رب ذوالجلال سے براہ راست مخاطب ہوگا اور عرض کرے گا، یا ربی قد عملت لی ولم، رب ذوالجلال تجھ کو معلوم ہے میں نے اپنی زندگی میں جو نیک اعمال کیے صرف اپنے لیے نہیں کیے۔ توجہ طلب ہے یہ بات کہ رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندوں کی جو اولاد ہے اگر وہ ایمان میں ان کی پیروی کرے، ایمان میں ان کے پیچھے چلے، انہی کے راستے کو اپنائے، تو پھر ان کے نیک اعمال ان کی اولاد کو جو ان کے پیچھے چل رہی ہو قیامت کے دن کیسے فائدہ دے گی؟ اگرچہ وہ اعمال میں ان تک نہ بھی پہنچے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا ربی قد عملت لی ولہم، رب ذوالجلال میں نے وہ نیک اعمال صرف اپنے لیے نہیں کیے بلکہ اپنے لیے بھی کیے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی کیے، اپنی اولاد کے لیے بھی کیے، اپنے بیٹوں کے لیے بھی کیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی کیے۔ اس کے جواب میں رب ذوالجلال کی طرف سے حکم دیا جائے گا فرشتوں کو، فَيُؤْمَرُ بِإِلْحَاقِهِمْ بِهِ، رب ذوالجلال کی طرف سے حکم دیا جائے گا کہ اس کی چاہت پر اس کے والدین بھی اس کے ساتھ ملا دیے جائیں، اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ملا دی جائے، اس کے بیٹے بھی اس کے ساتھ ملا دیے جائیں اور اس کے چاہنے والے بھی اس کے ساتھ ملا دیے جائیں۔
حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیثوں میں سے، کہتے ہیں بارگاہ رسالت میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کیف تقول فی رجل احب قوما لم یلحق بهم، آپ کو اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کسی قوم سے ملا نہیں، ان جیسا ہے نہیں، ان جیسا زور و بلا نہیں رکھتا، ان جیسی عبادت بھی نہیں کر سکتا، لیکن محبت و اخلاص میں ان کے ساتھ، محبت میں ان سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ اس کے جواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، سوال کرنے والے سن، جو بندہ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا دیا جائے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول هذا الذي كنت تحبه فيا، حدیث سن کر سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر سناتا ہوں، سرکار کی زبان سے نکلے الفاظ ہیں لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول هذا الذي كنت تحبه فيا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے اگر دو بندے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی محبت میں بن جائیں، ایک رہتا ہو مشرق میں دوسرا رہتا ہو مغرب میں، زندگی میں کبھی ملا بھی نہ ہو، زندگی میں کبھی اس کی صحبت میں بھی نہ بیٹھا ہو، زندگی میں کبھی اس کی زیارت بھی نہ کی ہو، زندگی میں کبھی اس کے لیے دسترخوان بھی نہ بچھایا ہو، محض اس کے ساتھ رب کی خاطر محبت کے اندر بن گیا ہو، ایک رہتا ہو مشرق میں دوسرا رہتا ہو مغرب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کی خاطر جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دونوں کو کیا صلہ عطا کرے گا؟ وَمَنْ لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رب الجلال قیامت کے دن دونوں کو ضرور جمع فرمائے گا، جمع فرمائے گا، وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّا، اور رب الجلال کی طرف سے اس کا تعارف کروایا جائے گا کہ یہ ہے وہ بندہ جو میری خاطر تیرے ساتھ محبت کیا کرتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی محبت اگر سچی ہو، اگر ان کی اولاد، ان کے چاہنے والے، ان کے مریدین ان کے راستے پہ چل رہے ہو تو کوئی سبب نہیں کہ یہ محبت قیامت کے دن اس کو فائدہ دے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد اس کے راوی ہیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70 أَلْفًا أَوْ 700 أَلْفٍ متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم صورة القمر ليلة البدر، اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت کی گئی اس حدیث کا مطلب یہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 افراد حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل کیے جائیں۔ سبحان اللہ کہیے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بہت لمبی نشست ہو گئی، میں بھی تقریباً 3 گھنٹے یہاں بیٹھا اور مجھے جو حکم دیا گیا تھا کہ اس وقت تیری تقریر ہو جائے گی، اس سے میں نے 2 گھنٹہ پہلے آ گیا تھا، پھر بعد میں تھوڑے سے ان کے فرمان کے مطابق میں نے ایک بندے سے وعدہ کر لیا تو وہاں بھی میں سے گیا ہوں اور پھر لوٹ آیا۔ اب مجھے احساس ہے، میں چاہتا تھا کہ حضرت کی تقریر ہو، میں بھی آپ کے ساتھ سنوں، لیکن مجھے اب کھڑا کر دیا گیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی ہے۔ یہ حدیث میں جو سنا رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ ویسے میں یہ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا تھا حضور مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فکر کے حوالے سے۔ میرا خیال تھا کہ اگر میں وقت پہ موجود ہوتا تو پھر ضرور میں وہ گزارشات کرتا، وقت چونکہ بہت لمبا بیت گیا ہے اور بڑی مرکزی تقریر ایک سن چکے ہیں آپ، اس کے بعد ایک اور حضرت صاحب کی تقریر ہوگی، وہی آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے،
درمیان میں میں آپ کے لیے کھڑا ہوں، جیسے کہتے ہیں کباب کے درمیان ہڈی ہوتی ہے، لیکن یہ ہڈی نہیں رہے گی، یہ بھی فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ ایک ہوتا ہے بھائی مریدوں کی تربیت کی جائے، حضرت ہر سال تشریف لاتے ہیں، اپنے عقیدت مندوں کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے حباب کی، اپنے مریدوں کی، اپنے آستانے کے چاہنے والوں کی باقاعدہ تربیت فرماتے اور ان کے احوال کا باقاعدہ جائزہ لیتے ہیں، ان کو شریعت کے اندر رہتے ہوئے عوام و نواحی سے باقاعدہ طور پر ان کو تنبیہ کرتے ہیں۔ میں دیکھتا رہتا ہوں حضرت بڑی سختی کرتے ہیں ان امور میں، تو یہ مشائخ کا طریقہ ہے۔ ابھی حضرت بھی بڑی خوبصورت گفتگو ارشاد فرما رہے تھے، تو تربیت کرنا اس کا کام ہوتا ہے جو مربی ہو، تو جو ہو طالب علم اس کا کام ہے سبق سنائے، اس لیے میں آپ کو تربیت نہیں کر سکتا آپ کی، میں تو ویسے ہی 2-4 باتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ 8-10 تقریریں میں نے سنی ہے بیٹھے بیٹھے، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی اور بڑی زجر و توبیخ بھی بعض اوقات ہوئی، اور بعض اوقات پھر بہت اس پر برسے بھی بعض حضرات کہ یہ ہمارا صرف پیغام ہمارا محبت کا ہے، صرف پیغام محبت کے دو، باقی معاملہ چھوڑ دو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ مجد الفسانی کا فکر ہے، وہ اس حدیث کا مصداق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ صحیح مجد بھی فکر ہے، اور پھر دادا صاحب کا بھی حوالہ کیا گیا، تو میں یہاں بیٹھے سن رہا تھا کہ دادا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک دودھ کی خاطر ایک باقاعدہ جھگڑا مول لیا۔ اب آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ خالی دودھ ہے بھینس کا، وہ کیا اگر نہ بھی ملتا تو نہ ایسا ہوتا رہتا، کیا فرق پڑتا؟ کسی کے دین کا کوئی نقصان کا مسئلہ ہے کہ دادا صاحب نے ٹکر لیے بغیر، اور اس جہاز کو آپ نے جیتا ہے۔ تو جس ہستی کے آپ فکر کے حضرات ہیں اور جن کا راگ آپ دن رات لاپتے رہتے ہیں اور لاپتے رہنا بھی چاہیے، اور دین و دنیا کو سرخروئی کا سبب ہے، انہوں نے تو وقت کے جابر اور ظالم حکمران کے سامنے ٹکر لے لی تھی۔ کلمۃ الحق کے اندر سلطان الجابر جہاد، اس کا مصداق بنے تھے، اور علامہ اقبال نے جن کی شان میں باقاعدہ کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کیا، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ہے محنت کرنے کے بعد جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرام۔ ان کی تو زندگی پوری آپ کے سامنے پڑی ہے، مکتوبات شریف اٹھا کے آپ دیکھیں، اول سے لے کر آخر تک ان کا ایک پیغام بھی ہم کو ایسا نہیں ملتا جس کے اندر کبھی انہوں نے کفر کے سامنے یا پھر بے نحروی کے سامنے یا پھر گمراہی کے سامنے انہوں نے گردن جھکانے کا حکم آیا۔ ایک موقع پر بھی انہوں نے یہ بات کبھی درس کسی بات پر نہیں دیا، بلکہ ان کا تو حال، ان کا فرمان، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر زجر کو نہیں کرتے۔ وہ ان کا فرمان ہے کہ اگر تو جو ہے وہ اگر تو اپنا پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرنا لے، فرماتے ہیں اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو تو زکات کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ زکات کا فریضے کے لیے تو 1 روپیہ دیتا ہے، وہ اگر اس کے مقابلے میں اگر وہ نہ دے زکات فرض کے تیرے اوپر ہے، اس کے بدلے میں تو اگر کروڑوں کے اعتبار سے سونا بھی جو ہے وہ پہاڑوں کی مثال دے دیتا ہے تو پھر اتنا فائدہ نہیں دے سکتا۔ ان کا فرمان ہے کہ اگر علم کی محفل کے اندر ایک لمحہ تو بیٹھ جاتا ہے، پھر یہ تیرا بیٹھنا جو ہے یہ 1000 رکعت نماز نوافل سے بہتر ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک بندہ مستحب بات کو چھوڑتا ہے، اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک صوفی کو حکم دیا وہاں پہ لونگ پڑے لے آؤ، بڑی مشہور ان کی بات، تو وہ لے آیا 6 نقدی لا کے جفت، تو آپ نے فرمایا ہماری بارگاہ میں یہ صوفی ہمارا بیٹھتا ہے، اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ عدد کے اندر طاق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ماننا کہیں نا بلند آواز سے، تو اگر اتنی سی باتوں پہ ہم ان کو یہ درس دینا شروع کر دیں کہ بھائی نہ کسی سے ناراض ہونا ہے، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ یہ دنیاوی امور کا مسئلہ ہو تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا 3 باتوں، وہ باتیں کیا ہے؟ سل من قطع واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، محبوب جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر، جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ نیکی کر۔ یہ باتیں عام امور میں ہوتی ہیں، عام امور میں دنیاوی حوالے سے اپنی ذاتی اعتبار سے کوئی بات کرنا، داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول ہے، سارے زمانے کو معلوم ہے۔ جب بھی کوئی بندہ ملنے کے لیے آیا حضرت کی خدمت میں
दादा रंग बशीर हुजूरी उठ कर उसका इस्तेमाल किया। तो उस जमाने के बाद लोगों ने आपकी खिदमत में ये शिकायत पेश की, हुजूर ये क्या बात है, जरा सी बात है, कुछ लोग आ जाते हैं मिलने, हर मदे के लिए उठ जाते। तो आप फरमाते जब कुछ छोटी उम्र का बंदा आता है, मैं सोचता हूँ इसकी उम्र थोड़ी है, इसके गुनाह भी थोड़े होंगे, इसलिए मैं उठ जाता हूँ उसका इस्तेमाल करने। मेरी तकरीर तो नारों वाली है नहीं, मैंने सिर्फ जो बातें अर्ज करना चाहता हूँ और वक्त भी ज्यादा नहीं आपका ज़ाया करना चाहता हज़रात। और खुद दादा रंग बशीर हुजूरी फरमाते, तवज्जो फरमाएंगे जरा मेरी बात की तरफ। वो फरमाते जब कोई बड़ी उम्र का बंदा आता है, मैं सोचता हूँ इसकी उम्र ज्यादा है, इसकी नेकियां भी ज्यादा होंगी, इसलिए मैं उठकर इस्तेमाल किया करता हूँ। ये बात अर्ज करना चाहूँ, ये सूफिया का अंदाज, लेकिन सूफिया का ये अंदाज नहीं कि कुफर के मुकाबले में गर्दन झुका डाली जाए, गुमराही के बदले में सौदा कर लिया जाए, ये सूफिया का अंदाज नहीं। हमारे सूफी जो है वो आप देख लें, हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला की हस्ती से लेकर मुजद्दिद फ़िसानी तक, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला साहिब उर्स तक आके देखें, कोई एक ऐसा दिखाओ जिसने कभी गुमराहों से सुना की हो, कभी बेगारों लोगों से जब राजी हो गए हो। इनके दरवाजे पर तो कोई दाढ़ी मंडवा के आया है, सीधे को सलाम नहीं लेते उससे। गौर तो करो, दाढ़ी मंडवाने वाला बंदा है तो ये इनका नुकसान सीधा नहीं रहता। कोई बंदा सूद खाने वाला आए उसके पैसे नहीं कबूल करते, कोई रिश्वतखोर बंदा नजराना देने आए कबूल नहीं करते। सुभान अल्लाह कहो ना मेरा। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि हमारे जो सूफिया हैं उनका नजरिया वही है, मन अहब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फक़द इस्तकमल ईमान। मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ भी, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए, देना भी अल्लाह के लिए है, ना देना भी अल्लाह। और जो शख्स उनके रास्ते में चलता है, आपको मालूम है हज़रत मुजद्दिद फ़िसानी रज़ी अल्लाह ताला की पूरी जिंदगी पढ़ जाए, पूरी जिंदगी एक साल उसका मबूस किया गया, उसको पढ़ के देखो वो क्या दर्स देती है। अज़ीज़ान गिरामी कदर ये मैं अर्ज करना, और जो फिर इनके रास्ते में चला निस्बत मिल गई, निस्बत का खाली ये माना नहीं है बंदा अपने आप को मंसूब करता, वो तो हज़रत मीर अब्बास बिन गिरामी कहते खाली पीर की सोबत में बैठा रहे क्या फायदा मिलेगा, कहते दिल नहीं देता पीर, कहते दिल ना दे पीर को क्या फायदा मिलेगा, कहते 350 बरस नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी सोबत में बैठा, वो नजरिए नहीं अपनाए जो बाप रखता, दिल नहीं दिया जो बाप का दिल था, बाप की खिदमत में अपना हाथ पेश ही नहीं किया, क्या फायदा मिलेगा उसको। और फिर मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, अगर दिल बनाकर कुत्ता भी आ जाए वो भी महरूम नहीं रहता है, दिल दे के आए। ये निस्बत का माना ये है कि जो इनका रास्ता है उस रास्ते पे चल पड़े, इनके सामने जो है वो अपने पीर के हाथ में इस तरह हो जाए जिस तरह मुर्दा होता है जिंदा के हाथ, जिस तरह गस्साल के हाथ में नहराने वाले के हाथ में मुर्दा पड़ा होता है, इस तरह हो जाए। फिर पीर की सोहबत उसको जो फायदा देगी, उसके लिए मैं हदीस सुना रहा था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लयदखुलन्नल जन्नत मिन उम्मती 70 अल्फन औ 700 अल्फन मुतमासिकून आखिरुन बादहुम बादा ला यदखुलु अव्वलुहुम हत्ता यदखुल आखिरुहुम वजूहुहुम सूरतुल कमर लैलतुल बद्र। सुभान अल्लाह कह दे एक मर्तबा बोला बस। इसका मतलब ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरी उम्मत के 70,000 अफराद का टोला बिला हिसाब किताब जन्नत में जाए। रावी कहते हैं मुझे शक पड़ता है सरकार ने 70,000 नहीं फरमाया, 7 लाख फरमाया, 7 लाख बंदे और 7 लाख अफराद बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। और सदर शरिया साहिब बहार शरीयत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा आज़म जिनको कहना चाहिए, जिनके बारे में आप आला हजरत कहते हैं मेरा अमजद मजद का पक्का, इससे बहुत कचियाते ये हैं। वो सदर शरीया अमजद अली आज़मी जिनकी तहरीर बड़ी सिका होती, जिनकी सकाफत बनाने के अंदर मशहूर है और कोई बात कच्ची नहीं करते, वो बहार शरीयत के आगाज में कहते सरकार की उम्मत के वो अफराद जो बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे उनकी तादाद 4 अरब 90 करोड़ हदीस सही से मालूम हो जाए। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। 4 अरब 90 करोड़ बंदा जिम्मेदारी से मैं पढ़ गया
میں کہہ رہا, حوالہ جو دیتا ہے بندہ اس کو معلوم ہے نا بھائی لکھا ہوا ہے. تو صدر شریعہ امجد علی آدمی کو قصہ ڈالا ہوا مولوی تو ہے نہیں جو خالی خطیبوں پہ تقریریں کر کے وقت لگا جاتا ہو. 4 ارب 90 کروڑ, سبحان اللہ کہیے, 4 ارب 90 کروڑ بندہ. کہتے حدیث صحیح سے معلوم ہوا. حدیث صحیح یہاں کا یہ معنی نہیں بھائی حدیث میں آیا ہے, یہاں جو محدثین کی ٹرمینالوجی میں ان کی اصطلاح میں جو حدیث صحیح کہلاتی ہے اس سے معلوم ہوا ہے کہ 4 ارب 90 کروڑ بندہ حساب و کتاب کے بغیر جنت کا باغی ہوگا. یہ کیسے ہوگا؟ لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم. اس ٹولے کا پہلا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ آخری نہ چلا جائے. صاحب کا ضائع اگر کرنے کا مجھے دیکھا نہ ہو, حدیث کا مفہوم پورا اتار جاؤں آپ کے ذہن میں. ٹولے کا پہلا بندہ اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جب تک اس ٹولے کا آخری نہ جائے. جائیں گے کیسے؟ متماسک آخرون بعضهم بعضا, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے. سبحان اللہ. کون ہمیں لمبی کنی نہیں ڈالنا ڈال رہے ہیں, بہت لمبی تقریر کر جائے. وہ تو میں دل جلی باتیں کر رہا تھا پہلے کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے امام کے حاضر دیکھیں. تو فرمایا متماسکون آخرون بعضهم بعضا, ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں, دوسرے کا ہاتھ تیسرے کے ہاتھ میں, تیسرے کا ہاتھ چوتھے کے ہاتھ میں. پھر ان ہاتھوں میں کسی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب تاجدار بغار شریف کا ہاتھ بھی تو ہوگا. انہی ہاتھوں کے اندر حضور مجد الفزانی کا ہاتھ بھی تو ہوگا نا ذرا. انہی ہاتھوں میں حضرت فائز بستانی کا ہاتھ بھی ہوگا نا ذرا. اس ٹولے کا پہلا بندہ لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم. حدیث میں درکار خود کے تو ٹولے کا پہلا بندہ جنت میں نہیں جائے جب تک کہ آخری نہ جائے. ہمارا سوال یہ ہے کہ ٹولہ بتاؤ جس کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوں. کوئی جماعتیں اپنے دعوے کرتی ہیں, کسی کا یہ نظریہ ہو کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے. یہ نظریہ رب الجلال نے اہل سنت کو بخشا ہوا ہے. اب میں کہتا ہوں کسی ٹولے کا پہلا فرد صدیق اکبر ہو, کسی ٹولے کا پہلا فرد فاروق اعظم ہو, کسی کا عثمان غنی ہو, کسی کے حیدر کرار ہو. لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم. اس ٹولے کا پہلا فرد جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ آخری نہ جائے. ہم بھی آپ کو چھوڑے بغیر نہیں جائیں گے. پار پہ گھڑی نے کہا اللہ جو پار پڑی انہوں توڑ دے, جدی بام پھٹ دے انہوں چھوڑ دے. دنیا میں بازو پکڑایا ہے تو اللہ کے کرم سے یہ قیامت کے دن بھی چھوڑنے والے ہیں. اور رب الجلال کا بھی فرمان ہے کہ دوستیاں ساری ختم ہو جائیں گی قیامت کے دن. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن سارے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے سوائے پرہیزگاروں. پرہیزگار دنیا کے بھی ساتھی ہیں, قبر کے بھی ساتھی ہیں, حشر کے بھی. ہر کوئی جہاں چھوڑے گا پرہیزگار وہاں بھی دامن تھامیں گے بندے کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیک بندوں کی اولاد کو مرتبہ عطا کیا, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کا فرمان نقل کیا اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے طوبیٰ لذریۃ المؤمن ثم طوبیٰ لذریۃ المؤمن ثم طوبیٰ لذریۃ المؤمن. مومن کی اولاد کو خوشخبری ہو, مومن کی اولاد کو مبارک ہو, مومن کی اولاد کو مبارک ہو کہ اس کے انتقال کر جانے کے بعد کتنے برس تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ان بندوں پہ کتنا کرم کیا ہے جن کو نیک لوگوں کے گھر میں پیدا کیا اور پھر ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کی. انہی کے دم قدم سے یہ بہاریں اور انہی کے آستانوں کی وجہ سے آج کل لوگ بہت تنقید کرتے ہیں. اور میں حقیقتاً یہ بات عرض کرتا ہوں اہل سنت کے پاس جو سب سے بڑا مرکز ہے اسلامی تبلیغ کے لیے وہ آستانے ہیں. ظاہر میں بندہ نہ بھی مانتا ہو تو دل سے ماننے پہ ہمیشہ مجبور ہوگا. اہل سنت کے پاس یہ آستانے ہیں جو ہمارے نظریے کو آگے لے کے چلے. وہ آستانہ کتنا بابرکت اور کتنا مبارک ہے جو اہل سنت کا صحیح نظریہ لے کے چلنا. کیونکہ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے ہاں عقائد جو ہیں وہ متزلزل ہو گئے.
اور حضرت ڈاکٹر صاحب کو تو رب الجلال نے دنیاوی امور کے اندر بھی بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، اور دینی امور میں بھی اللہ کے کرم سے جو علماء مشائخ کے ساتھ دن رات ان کے نظریات پر عمل پیرا، اور ہماری نمائندگی اس میدان میں، یعنی اہل سنت کی اس میدان میں کر رہے ہیں جہاں پہ اہل سنت کو اچھا سمجھا نہیں جاتا۔ اس یونیورسٹی میں آپ کام کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں، اور بلکہ مجھے امید نہیں، یقین ہے اس بات کا کہ رب الجلال نے ان کے والدین کی اولاد، جو والدین کی جو دعا ہے ان کے بارے میں وہ قبول کیا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جتنی غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا